ہاں جی معمر قذافی بھائی، جو نوجوان لوگ ہیں نا وہ معمر قذافی کی جوانی کی تصویر دیکھ لیں، یہ جوانی کی تصویر وہ بالکل ہی ہے، یہ معمر قذافی آ گئے۔ السلام علیکم کرنل صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام جی حسن بھائی، خیریت ہے؟ برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، عزت دے، تھینک یو سر۔ 4 ہفتے سے میں انتظار کروں، 4 ہفتے سے وہ بھی کھڑا ہو کے آپ کا انتظار کر رہے ہیں ہم۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو سر، خدا آپ کو سلامتی دے۔ اور کہہ رہے برابر ہے آپ۔ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تھینک یو میرے بھائی۔ اللہ آپ کو صحت دے، اللہ آپ کو آپ کیسے ہیں؟ صحت دے، آپ سنائیں تندرست کرے، کیسے؟ آپ الٹ بلٹ ٹھیک ہیں رہے۔ ادھر گوادر میں سب صحیح جا رہا ہے؟ ایسا برابر ہے ماشاءاللہ، سردی بھی ہے، بارش بھی ہے 2 دن سے، ماشاءاللہ ایسا الٹ بلٹ ہے موسم ہمارا ادھر کا۔ واہ واہ، جی خدا آپ جی، کو اور جزائے خیر سناؤ دے۔ آپ ٹھیٹے برابر اللہ ہے؟ تعالیٰ کیسا؟ بہت اچھا، الحمدللہ، اللہ آپ کو جزائے 2 خیر۔ ادھر بھی چھوٹے ایک سوال ہیں ہفتے سے میرے، 2 بارش۔ آج۔ جی جی دے ادھر بہت بارش ہے ہمارے، پھر بھی گوادر میں بارش نہیں ہے حسن بھائی، تربت میں، پسنی میں، سب ہم، جگہوں میں بارش ہے، ادھر بارش ہم، نہیں ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ ہم۔ ہمارے ہاں ہاں ادھر یہ بہت بات ہے۔ بارش ہے، ایک ہفتے سے بارش ہے اور آئندہ 3-4 دن بھی بارش ہے۔ ہمارے یہاں بارشوں کی بڑی بڑی ماشاءاللہ وہ ہے، ماشاءاللہ، ہاں موسم ایسا الحمدللہ۔ زبردست ہے۔ جی بالکل، اچھا، آپ کو دیکھ کر بڑا خوشی ہوئی آج ہمارے سامنے، تھینک یو سر، ہر اللہ آپ کو ٹائم جزائے ہمارے خیر دے۔ سامنے مگر آمنے سامنے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کو عزت دے، تھینک یو میرے بھائی۔ اچھا، 2 سوال ہے، آپ کی مہربانی ہوگی ہمارا جواب دیں۔ ہم آپ اکثر خلیفے اور امامت کے بارے میں بات کرتے ہیں ہر سیشن میں، یہی چیلنج ہے آپ کا نا؟ جی تو قیامت کے دن ہمارے کو اس کا سوال کیا جائے گا خلیفے و امامت کے بارے میں؟ جی بالکل، اس میں اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے تو بہت سارے روایات ہیں، دیکھیں کہ جو روز قیامت وقفوہم انہم مسئولون، قفوہم انہم مسئولون، ان کو روک دو، پولیس رات پر ان سے سوال کرنے کی باری ہے، تو ان سے امیر اہل بیت علیہ السلام کی امامت کا سوال کیا جائے گا۔ میں دیکھ لوں، اگر مجھے وہ حدیث مل جائے میں آپ کو دکھا دوں۔ قفوہم انہم جی مسئولون، جی، جی جی، تو اس کے احادیث ہمارے ہاں اہل بیت علیہ السلام کے ہاں بہت زیادہ ہے، شیعوں کے ہاں۔ اب مخالفین کے ہاں بھی ایک ہمیں دکھا دو، ہمارے کتاب میں نہیں ہے، ہمارے صحیح بخاری، صحیح مسلم میں، قرآن شریف میں۔ بخاری مسلم میں جو ہے نا، یہ بخاری مسلم میں وہ ہے، اللہ آپ کا بیان کر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وہ قرآنی تفاسیر کے احادیث بہت کم ہے بخاری مسلم میں، اچھا، لیکن قرآن شریف میں ہے خلیفہ کے بارے میں قفوہم کہ اس انہم کا مسئولون۔ سوال کیا جائے گا قیامت کے دن؟ جی ایک منٹ، جی، ہم اس کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں، واقعی یہ سوال ہوگا ہم سے؟ دیکھیں میرے بھائی سوال، دیکھیں پیغمبر صلی اللہ، جو آپ کے کتب میں موجود ہے، جو ابھی میں آپ کی خدمت میں دکھا سکتا ہوں، شیعہ کتب میں تو یہ بہت ہے، آپ قفوہم انہم مسئولون، کہ پولیس رات پہ روکا جائے گا، حساب لیا جائے گا، یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی امامت کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَيَوْمَئِذٍ لَتُسْأَلُنَّ عَنِ النَّعِيمِ، یہ آیت بھی یہی ہے کہ اس دن جو ہے جس نعیم کی بات ہو، جس نعمت کا اللہ تعالیٰ اس دن نعمت کا حساب لیں گے، وہ نعمت کون سا ہے؟ وہ نعمت امامت کی نعمت ہے، لیکن وہ شیعہ کتب میں بہت ہے اس کی روایات، آپ کے کتب میں، آپ کے جماعت کے کتب میں ملاحظہ فرمائیے، کتاب سنن ترمذی چاپ دار الفکر، کتاب چھپی ہے سنہ 1429 میں، باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفحہ نمبر 1078 میں یہ روایت ملاحظہ فرمائیے، کہ جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں، اور یہ حدیث متواتر ہے، نہ صرف صحیح متواتر ہے، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فی حجتہ یوم عرفہ وہو علی ناقتہ القصوہ، میں نے دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز عرفہ اپنے ناقے میں، اپنے اونٹنی پہ سوار تھے، اونٹنی پہ سوار ہو کے وہ خطبہ دے رہے تھے، یخطبو، خطبہ دے رہے تھے، فسمعتہ، پر میں نے ان کو سنا، انہوں نے یہ فرمایا، یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ان اخذتم بہ لن تضلوا، اے لوگو میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو کہ اگر اس کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، کتاب اللہ و عترت اہل بیتی، کتاب اللہ اور میرے عترت طاہر اہل بیت طاہرین علیہ السلام۔ دیکھو میرے بھائی، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے، آپ قیامت کی پوچھ رہے ہیں نا، دنیا ابھی جی قیامت سے پہلے تو دنیا ہے،
ابھی دنیا میں انسان اگر گمراہ نہیں ہے، ہدایت پر ہے، تو قیامت میں اس کی نجات ہے کہ نہیں بھائی؟ اگر دنیا میں انسان گمراہ ہے تو قیامت میں اس کی تو نجات نہیں ہے۔ دنیا میں اگر انسان کی ہدایت پر ہے تو اس کی نجات ہے، لیکن ہدایت کیسے ہوگا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہادی ہیں، وہ تو دنیا سے جا رہے ہیں، وہ اپنے بعد ہدایت کا گارنٹی کس طرح دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ کبھی تم گمراہ نہ ہو جاؤ گے اگر تم ان کے اتباع کرو گے۔ وہ کون ہے؟ بھلے وہ کون ہے؟ وہ کتاب اللہ و عترت اہل بیت، کتاب اللہ اور میرے عترت میرے اہل بیت علیہم السلام۔ زید بن ارقم دوسری سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ انی تارکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مر کے جا رہا ہوں، میری وفات ہونے والی ہے، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعدی، کہ اگر جب تک تم ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے۔ کون ہے؟ احدہما اعظم من الاخر، کتاب اللہ حبل ممدود من السماء الى الارض، ایک کتاب اللہ ہے، وہ اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی ہے، وہ عطرت اہل بیت، اور دوسرا میرے اہل بیت علیہ السلام، ولن يتفرقا حتى يرد علی الحوض، اور یہ قرآن اور عطرت کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوں گے جب تک یہ دونوں حوض کوثر پر مجھ پہ وارد نہ ہوں۔ تو میرے محترم بھائی دیکھیں، دنیا سے پہلے آخرت سے پہلے دنیا میں، آخرت میں، قبر میں، وہ کس کی عزت ہے، کس کی راحت ہے، کس کا ثواب ہے؟ روز قیامت کون اہل نجات ہے؟ جو دنیا میں گمراہ نہ ہو۔ اور کون گمراہ نہیں ہے؟ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گمراہی سے نجات اور ہدایت پہ رہنے کا جو گارنٹی دیا ہے وہ قرآن و عطرت کے اتباع پر ہے۔ اوکے، مزید کوئی سوال ہے آپ کا؟ بھلے جی ایک آخری سوال ہے، آخری۔ اچھا حسن بھائی، جو آپ کے سیشن میں جو ہمارے بہن بھائیوں نے اہل تشیع قبول کیا ہے، آپ کا جو کلمہ پڑھا ہے، اگر قیامت کے دن آپ بھی غلط ثابت ہوئے تو پھر ان کا سوال کس سے کیا جائے گا؟ کیونکہ یہ آپ کے سیشن میں یہ ان لوگوں نے اگر کوئی پیغمبر سے یہ سوال کرے نا، قبول کریں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے کہ اگر آپ کے دین غلط نکلے قیامت کے دن تو آپ کیا کریں گے، تو پیغمبر کیا جواب دیں گے ان کو؟ کہیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ قیامت کے دن، تو قیامت کے دن ہم اپنے ذہن سے چل رہے ہیں نا، ہاں، قیامت کے دن پیغمبر کے دین اگر غلط نکلے تو کیا کریں گے؟ اس کا جو سوچتا ہے وہ کافر ہوتا ہے، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص پیغمبر پہ شک کر رہا ہے، اور پیغمبر پہ شک کرنا یعنی کفر۔ اس کا تو ہم شک نہیں کر رہے نا، ہم آپ کے بات کا کر رہے ہیں۔ ہم عرض سن لیں نا، اسی طرح میں آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ سب میں اپنے سے تو نہیں بتا رہا، قرآن اور سنت سے بتا رہا ہوں، وہ ہمارے سارے آنکھوں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متواتر احادیث سے بتا رہا ہوں۔ یہ پیغمبر جھوٹے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ قرآن جھوٹ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ پر اگر پیغمبر جھوٹا نہیں ہو سکتا تو اور قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا، تو میں جو باتیں ان سے آپ کو سکھا رہا ہوں اور آپ اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ غلط نکلے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ہمارے دیکھو حسن بھائی نا، ایک بات بھی ہمارا ذہن بھی تھوڑا ادھر ادھر کا ہے۔ ایک بات ہے کہ ہمارے مفتی مولا وہ بھی یہی قرآن شریف اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، آپ بھی یہی کلام پڑھ کے ہم کو سناتے ہو، ہم دونوں کو غلط نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اگر دونوں باطل ہوئے قیامت کے دن پھر ہم تو لٹکے جائیں گے، کیونکہ وہ بھی یہی کتاب پڑھ رہے ہیں، آپ کا بھی دوسرا کتاب نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس کی گارنٹی دی، کیونکہ پیغمبر نے خود کہا کہ میرے امت کے 73 فرقے تو نہیں ہے نا، 73 فرقے ہیں، ہم دونوں کے ابھی تک لٹکے ہوئے، 1400 سال ہوا ہے، ہمارا ابھی تک مسئلہ نہیں حل ہو رہا ہے، ابھی تک پتہ نہیں اور 1400 سال کتنے لگیں گے۔ 73 فرقے سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا۔ وہ کون سا فرقہ ہے جو جہنمی نہیں ہے؟ جہنمی نہیں، فرمایا وہ فرقہ ہے جو قرآن اور اہل بیت۔ اتنے سالوں پہ یہی دونوں، ہم اتنے سالوں سے یہی دونوں فرقوں پہ 14 سال سے ہوا ہے، سنیں گے تو سمجھ آئے گی نا۔ اللہ نے عقل دی دنیا میں، ہمارا یہی دونوں کا ریزلٹ نہیں نکل رہا ہے، ابھی ہم 71 فرقے کدھر ڈھونڈیں حسن بھائی؟ بھائی صاحب، میرے عزیز، میرے بھائی، دنیا میں دین بہت ہیں، مذہب بہت ہیں، آپ کہہ دیں کہ ہم کنفیوز ہیں کہ کون سا حق پر؟ اللہ نے عقل دی ہے نا، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے حجت دی ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، دونوں کتاب پڑھ رہے ہیں، وہ بولتا ہے ایسا ہے، یہ بولتا ہے ایسا ہے۔ تو اگر سمجھ نہیں آ رہی نا، اگر سمجھ نہیں آ رہی کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، تو پھر یہی کہہ سکتا ہوں، تو پھر آپ پہ کوئی تکلیف نہیں۔ کتاب ایک ہی پڑھ رہے ہیں نا،
دیکھو اور بھائی کسی اس بات کسی کا کتاب نہیں ہے، کتاب سن لو اللہ کا کلام کرنیل ہے نا، صاحب، ایک ہی پڑھ کرنیل رہے ہیں صاحب، دونوں. جی کرنیل جی صاحب سن لیں، جو جی جی اختلافی جی جی مسائل ہے نا، بالکل. اختلافی مسائل میں اس میں حق و باطل کا کے درمیان تمیز کرنا یہ زیادہ مشکل نہیں ہے، یہ بہت آسان ہے. جو صحیح. فریقین کی بات کو سنیں، وہ مولوی بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، دونوں کی بات، میری بات بھی سنیں، وہ ان کی بھی بات سنیں، ٹھیک ہے نا. ان میں سے حق کون ہے، قرآن اور سنت کے موافق کون ہے؟ مگر دونوں نہیں ہے نا، دونوں فرقے اوکے نہیں، بھائی ہم صاحب، دونوں تھینک یو نہیں سر. ہے. سوال آپ صحیح کی سمجھ آ گئی، اب جواب سن لیں، ہے جواب نا. آن لائن سن لیں، جواب آن لائن سن لیں. یہ کون سا صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے؟ اللہ نے عقل دی ہے بھائی. اگر نہیں سمجھ آ رہی ہے، اتنی واضح بات نہیں سمجھ آ رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ سے حساب ہی نہیں لینا، کیونکہ تکلیف کا سب سے اساسی جو چیز ہے، شرط ہے، وہ عقل ہے. یعنی اگر کسی کو سمجھ نہیں، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں آ رہی، سمجھ نہیں آ رہی ہے بھائی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، یہ شیعہ کہہ رہا ہے، یہ عمری کہہ رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا حق کون ہے بھائی، ہم تو کنفیوز ہیں، سننے کے بعد بھی نہیں پتہ چل رہا. یہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا. تو پھر اگر نہیں پتہ چل رہا ہے تو پھر چھوڑ دو بھائی. اور جب عقل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجانین کو معاف کیا. یہ قرآن میں جو یا الذین آمنو ہے، یہ مجانین سے خطاب نہیں ہے، یہ ان لوگوں سے خطاب ہے جن کے پاس عقل ہے. اگر عقل نہیں ہے تو یہ آپ پہ ایمان واجب نہیں ہے، آپ جو مرضی کرو. لیکن اگر عقل ہے تو پتہ چل جاتا ہے بھائی. یہ بہانہ بنانا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون حق پر ہے بھائی. اگر نہیں پتہ چل رہا تو پھر آپ وہی عرض کرو نا کہ مجانین پہ واجب نہیں ہے، اگر عقل ہے تو پتہ چل جاتا.